اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ اپنے احکام شرعی آپ کے لیے بیان فرماتا ہے اور اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کے لیے بھی آیات نازل فرمائی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے یا برائی پھیلے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ تفسیر علماء کرام نے اس کی بیان فرمائی جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، تو پھر اس بری تہمت کے پھیلانے میں جو لوگ ملوث ہوئے ان کے لیے فرمایا گیا کہ منافقین جو تھے ان کے لیے فرمایا گیا کہ جو برائی پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس طرح کا برا چرچا پھیلے، رب نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا تھا؟ فرمایا حد قذف لگی، دنیا میں حد قذف تھی، اور آخرت میں رب کی طرف سے جو عذاب ہوگا وہ رب بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری چیز علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں برائی پھیلے، اور برائی پھیلنے کے لیے پھر کوشاں بھی رہتے ہیں، ڈرامہ بنایا تو بے حیائی پہ مبنی، فلم بنائی تو بے حیائی پہ مبنی، لٹریچر تیار کیا بے حیائی پہ مبنی، تصویر بنائی بے حیائی پہ مبنی، سوشل میڈیا پہ کام کیا بے حیائی پہ مبنی۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ کام بے حیائی پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے نا۔ تو جو بے حیائی پھیلاتا ہے رب نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ رب چھوڑے گا نہیں۔ 4 ٹکے کی خاطر، 4 پیسوں کی خاطر مسلمانوں کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، نہیں، رب چھوڑے گا نہیں ان کو۔ اللہ اور اس کا رسول اسلامی معاشرہ بے حیائی سے پاک معاشرہ چاہتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ مسلمان کا دامن ہر گندگی سے پاک صاف ستھرا رہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی لوگ میڈیا پہ بیٹھیں گے، شور مچائیں گے، فلاں بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا، فلاں بچے کے ساتھ ظلم ہو گیا، تو یہ کام کرواتا کون ہے؟ ممبر پہ بیٹھے ہوئے علماء اس کا درس دیتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ یہ سلوک کریں، جب بات آتی ہے پھر کہتے ہیں علماء اپنا کردار ادا کریں۔ وہ بیچارے تو ممبر پہ بیٹھے قرآن و حدیث سنا کے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، لوگ جب گھر پہنچتے ہیں آپ انہیں ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ بے حیائی کے مناظر دکھاتے ہیں، وہ پڑھا ہوا سبق سارا بھول جاتے ہیں۔ علماء کیا کریں؟ آپ نے عوام کو چھوڑا ہی نہیں۔ تیاری عوام کو جو تیار کیا جا رہا ہے وہ کس کے لیے؟ بے حیائی کے لیے، اور امید کیا رکھی جا رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شیطانی صفت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ظاہر آپ کو اچھا کر کے دکھائیں گے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اور حقیقت حال عملاً جو ہوگا انتہائی برائی ہوگی۔ آج کل جو یورپ آپ کو حقوق نسواں کے لیے اچھلتا کودتا نظر آتا ہے، وہ حقوق نسواں کے لیے اچھلتا ہے؟ وہ تو اپنی عیاشی کے لیے اچھلتا کودتا ہے، بس نام اس کو ایک ٹائٹل حقوق نسواں کا دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ شیطان کے ایسے ہی کام ہوتے ہیں، وہ برائی کو بھی اچھائی کر کے اچھائی ظاہر کرتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے۔ تو رب نے فرمایا جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کل شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی سے محفوظ ہو۔ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے کچھ لکھا تو اس سے بات کیا پھیلے گی، کچھ شیئر کیا تو اس سے بات کیا پھیلے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ ہمیں کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے، ہے نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو جائیں جو رب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
کوئی بے حیائی پھیلا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اس کے باطن میں کیا ہے، نیت کیا ہے، وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے، رب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے سامنے تو بندہ آیا، اس نے تو بات کی، ہمیں تو یہ لگا کہ یہ تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے باطن میں کتنا گند تھا وہ رب جانتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسے بھی محبت کرنے والے لوگ مل جائیں گے آپ کو معاشرے میں، وہ ایسی خوبصورت باتیں بنا بنا کے کریں گے، بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں گے، رشتہ دار آپس میں لڑ پڑیں گے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ویسی ہوتی نہیں۔ رب خوب جانتا ہے بات کرنے والا کس نیت سے بات کرتا ہے، کام کرنے والا کس نیت سے کام کرتا ہے۔ نیتیں اچھی ہوں اور بظاہر اپنی طرف سے کام بھی اچھے ہوں، بات بھی اچھی ہو، پھر وہ کوئی غلط ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کا اظہار بھی، عمل کا اظہار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آ پڑتا، جو بہتان تراشی ہوئی تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ دراصل حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر حملہ تھا، اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی میں عیب تلاش کرنا، آپ علیہ السلام کو ایذا پہنچانا، در حقیقت رب کو ایذا پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا فضل اور رحمت فرمائی کہ توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ مسلمانوں کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا۔ اب نقش قدم جی یہ خطوتن کہتے ہیں، انسان ایک قدم اٹھا کے جو آگے دوسرا قدم رکھتا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں جو جگہ بنتی ہے نا، اس کو خطوتن کہتے ہیں، عربی میں خطوہ کہتے ہیں۔ اب شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کے نقش قدم کیسے نظر آئیں گے؟ ہر وہ کام جو برائی ہے وہ شیطانی کام ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہر برائی۔ ہم نے برائی سے بچنا ہے تو شیطان کے نقش قدم سے بچ جائیں گے، اور جو شخص برائی میں گھسے گا وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا، چونکہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی ستھرا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کبھی بھی کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ گناہ کر دیا، اب رب کی رحمت فضل نہ ہو، توبہ نہ ہو، بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، اللہ مغفرت ہی نہ فرمائے، تو وہ بندہ پاک کیسے ہوگا گناہوں سے؟ تو یہ رب کا فضل ہے کہ وہ بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے توبہ کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، رب جس کو چاہتا ہے اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اس کو حسن اعمال کی توفیق بھی دے دیتا ہے جس کے لیے رب چاہتا ہے۔ سبحان واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے، جو دعا مانگے، جو توبہ کرے، رب اس کی دعا بھی سنتا ہے، توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ علیمن، وہ جانتا بھی ہے کہ دل میں ارادے کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر برائی سے بچ کر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا